اذان اسلام کا شعار ہے اور مؤذن کا بھی بہت اونچا مقام ہے۔ احادیث میں مؤذن کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں وارد ہیں۔ عبد الرحمن ابن ابی صعصعہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنے بکریوں کو لیے ہوئے ہو موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہے قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت میں ہے کہ جہاں تک مؤذن کے اذان کی آواز پہنچتی ہیں وہاں تک کہ وہ تمام چیزیں جو اس کی اذان سنتی ہیں سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤذن کی گردن کو تمام مخلوق سے بلند فرما دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو قیامت کے دن بہت اونچا مقام عطا کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذن محتسبا 7 سنین كتبت له براءۃ من النار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے، یعنی جہنم سے بری ہوگا۔ جو آدمی ثواب کی نیت سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔